بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم فقہی قواعد کے موضوع پر اسباق کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کو ہم نے فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ کا نام دیا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی نام سے ہماری ایک کتاب بھی چھپ چکی ہے، تقریباً 800 صفحات کی، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ۔ اس کتاب ہی سے متعلق ہے یہ دروس، جس میں بنیادی طور پر فقہی قواعد کا تعارف اور اس کے مبادیات کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد مجلۃ الاحکام العدلیہ کے شروع میں جو 99 فقہی قواعد ہے ان کا تحقیقی جائزہ ہے۔ تو ہم انہی تفصیلات کو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے اس سلسلے کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے اس سلسلے کی جو پہلا حصہ ہے اس میں قواعد فقہیہ کا تعارف اور مبادیات کی تفصیلات بیان کی جائیں گی، کچھ نشستوں میں، کچھ کلاسز میں، اور اس کے بعد مجلۃ الاحکام العدلیہ کے شروع میں جو 99 قواعد ہے، ترتیب کے ساتھ ان 99 قواعد کی تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس گویا کہ 2 حصے ہیں۔ پہلے حصہ نظریاتی پہلو سے متعلق ہے، جس میں تعارف اور مبادیات ہوں گے، اور دوسرا حصہ تطبیقی پہلو کے حوالے سے ہوگا، جس میں 99 قواعد کی تطبیقی بحث اور اس کی تشریح وغیرہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کو آج سے شروع کر رہے ہیں۔ جہاں تک پہلا حصہ ہے، اس پہلے حصے کا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے حصے کو ہم نے نام دیا تھا کہ فقہی قواعد کا جو نظریاتی پہلو ہے، یعنی کہ اس کا تعارف اور اس کے مبادی، بنیادی باتیں، اس کی تمہیدی باتیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ تقریباً 9 باتیں ہیں ترتیب وار، ہم ایک ایک کر کے یہ 9 باتیں جو ہے یہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ قاعدہ فقہیہ کی تعریف، پھر لفظ قاعدہ کے مشابہ الفاظ، قواعد فقہیہ کے فوائد، قواعد فقہیہ کی اقسام، قواعد فقہیہ کے اسالیب اور مناہج۔ اس کے بعد پھر نمبر 6 پہ قواعد فقہیہ کا دائرہ کار، قواعد فقہیہ کے مآخذ، قواعد فقہیہ کا آغاز و ارتقاء، اور آخر میں قواعد فقہیہ پر اردو میں کیا گیا کام۔ یہ تقریباً 9 نکات ہے۔ یہ جب آپ کے سامنے مکمل آ جائیں گے تو ہمارا یہ پہلا حصہ جو نظریاتی حصہ ہے، یعنی فقہی قواعد کا تعارف اور اس کے مبادی، یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تطبیقی پہلو کو شروع کریں گے۔ تو ہم اس پہلے حصے کے پہلے نقطے کو، یعنی قاعدہ کی تعریف کو آج دیکھتے ہیں۔ تو جہاں تک پہلا نقطہ ہے قاعدہ کی تعریف یا قاعدہ فقہیہ کی تعریف، تو اس کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم قاعدہ کی لغوی وضاحت کرتے ہیں کہ لغت میں قاعدہ کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ علماء کے یہاں اصطلاح میں قاعدہ کا کیا مفہوم ہے۔ قاعدہ کا جو لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ اور روٹ جو ہے وہ قاف، عین اور دال ہے۔ اس کے بنیادی معنی آتے ہیں کسی جگہ ثابت ہونا، استقرار اور مستقر ہونا، ٹھہر جانا کسی جگہ۔ جس طرح بیٹھنے کے لیے بھی قاعدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب انسان ٹھہر کر ایک جگہ استقرار اور ثبات پا لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ قاعدہ، یہ بیٹھ گیا۔ اس کی اور اسی طرح اس کے دوسرے معنی اساس اور بنیاد کے بھی آتے ہیں۔ قاعدہ کے یہ 2 مشہور معنی ہیں، ایک اس کا معنی ثبات اور استقرار اور ٹھہراؤ، اور دوسرا معنی اس کا ہے اساس اور بنیاد۔ اس کی جو جمع ہے وہ قواعد آتی ہے، قاعدۃ کی جمع آتی ہے قواعد۔ جیسے کہ علامہ حموی رحمہ اللہ نے شرح اشباح والنظائر کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ القواعد جمع قاعدہ، کہ قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے، وہی لغتاً الاساس، کہ لغت میں اس کے معنی ہے اساس، یعنی کہ بنیاد۔ تو بنیادوں کو بھی گویا کہ اس کا وہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے،
दो तीन जगह पर ये इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर एक जगह पर सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, कि उस वक़्त का तसव्वुर करो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे। तो यहाँ कवाइद बुनियादों के माने में है, असास के माने में है, तो यहाँ पर भी कवाइद उसी माने में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा भी एक दूसरी जगह पर सूरह नहल में भी है एक जगह के क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, क्या अल्लाह ताला ने उनके मकर की इमारत को जड़ से उखाड़ फेंका, तो जड़ों के माने में वहां आया है। तो बहरहाल कवाइद के ये दो मशहूर माने हैं, कवाइद या कायदा के सुबात और इस्तिक़रार, असास और बुनियाद, ये इसका लुग़वी मफ़हूम है। जहां तक कायदा या कायदे फ़िक़हिया की इस्तिलाही तारीफ की बात है कि इस्तिलाह में फ़ुक़हा और उलमा के यहाँ कायदा की क्या तारीफ है, तो इस बारे में उलमा के दो आरा है, उलमा की दो मुख्तलिफ आरा है, दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। असल चीज यहाँ पर ये समझने की है कि जो फ़िक़ही कायदा होता है क्या वो कुल्लिया होता है या नहीं। कुल्लिया का मतलब ये होता है कि क्या कायदा फ़िक़हिया जो होता है वो अपने जेल में और उसके तहत जो फुरुआत आती हैं उन सब के लिए जामे होता है, कोई भी ऐसा जुज़इया और कोई भी ऐसी तफरीह उससे खारिज नहीं होती, या कायदे जो होता है वो कुल्लिया नहीं होता बल्कि अक्सरिया होता है, यानी अक्सर मसाइल पर मुंतबिक होता है, तमाम पर नहीं होता। सवाल ये है, तो जिन हजरात ने, कुछ हजरात ने इसको कुल्लिया करार दिया, कुछ हजरात ने इसको अक्सरिया करार दिया, तो इस एतबार से इसकी दो मुख्तलिफ तारीफें हमारे सामने आती है। तो बाद हज़रात ने इसकी तारीफ इन अल्फाज में की है, जैसे शेख जुरजानी रहमतुल्लाह ने तारीफात के अंदर भी कायदे की यही तारीफ की है कि ये क़ज़ियतुन कुल्लियतुन मुंतबिक़तुन अला जमीइ जुज़इयातिहा, यानी कि कायदा क्या है, वो कुल्ली क़ज़िया या वो कुल्ली अमर है जो अपनी तमाम जुज़इयात पर मुंतबिक हो। अगरचे उन्होंने आम कायदे की तारीफ की है, लेकिन अक्सर फुक़हा ने कायदे फ़िक़हिया के अंदर भी यही राय इख्तियार की है कि कवायद फ़िक़ह जो होते हैं, कवायद फ़िक़हिया वो कुल्लिया होते हैं और अपने तमाम जुज़इयात और अपने ज़ेल में आने वाली तमाम तफ़रीआत को जामे होते हैं, सब पर मुंतबिक होते हैं, इसीलिए कुल्लिया का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जहां तक कवायद से बाज मुस्तस्नायात का ताल्लुक है कि उससे कुछ चीज मसाइल मुस्तस्ना भी होते हैं, जैसे आगे आप देखेंगे कि बाज फ़िक़ही कायदे ऐसे होते हैं जिनसे बाज मसाइल खारिज होते हैं, मुस्तस्ना, तो इन हजरात की राय ये है कि जब वो मसाइल मुस्तस्ना जो मसाइल है या तफ़रीआत है वो चूंकि मालूम और मुतय्यन है, तो जब वो हट गए तो बाकी कायदा अपनी जगह पर कुल्लिया बन गया, जैसे कि अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह ने कवायद को कुल्लियात इस्तिक़राइया का नाम दिया है। मुआफ़क़ात के अंदर उनकी राय ये है कि कवायद जो होते हैं ये समझ जाइए कि कुल्लियात इस्तिक़राइया है। बहरहाल इन हजरात ने ये तारीफ की है। जहां तक दूसरी राय है, तो दूसरी राय के हजरात ने कवायद को अक्सरी करार दिया, कुल्ली नहीं करार दिया, और उन्होंने उसके कुल्ली होने का इनकार किया, जैसे अल्लामा हनवी रहमतुल्लाह ने हमज़ुल बसाइर शरह अशबाह व नज़ाइर के अंदर कवायद की तारीफ यूं की है कि हुक्मुन अक्सरियुन ला कुल्लियुन यंतबिक़ु अला अक्सर जुज़इयातिही लितुअरफ़ अहकामुहा मिन्हु। क्या मतलब है इसका, कि कायदा एक हुक्म अगलबी या अक्सरी होता है, कुल्ली नहीं होता, और ये अपने अक्सर जुज़इयात और तफ़रीआत पर मुंतबिक होता है ताकि इसके जरिए उसके अहकामात को पहचाना जा सके, यानी उसकी जुज़इयात के, यानी इस कायदे के जरिए से उन जुज़इयात के अहकामात को पहचाना जा सके। अब इस तारीफ के रूह से कवायद जो है वो कुल्लिया नहीं है बल्कि अक्सरिया है, यानी कवायद जो हैं वो अपनी अक्सर तफरीआत और जुजियात पर मुंतबिक होते हैं, लेकिन कुछ मसाइल उससे खारिज और मुस्तस्ना भी होते हैं, जैसे कि शेख खालिद अल अतासी रहमतुल्लाह जिन्होंने मजलत अहकाम आदलिया की शरह भी लिखी है, उन्होंने लिखा है कि भाई कवायद जो होता है वो अगलबी होते हैं, वो कुल्लिया नहीं होते, क्योंकि बाज इल्लतो, सबब और दीगर कुछ ऐसी वजूहात होती है जिनकी बुनियाद पर
قواعد سے بہت سارے مسائل مستثنا بھی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قواعد جو ہے وہ اکثری ہے، قواعد جو ہے وہ کلی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ہے دوسری رائے، اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا۔ شیخ حموی رحمہ اللہ، معاصر علماء میں شیخ مصطفیٰ زرقاء اور علامہ قرافی رحمہ اللہ نے بھی یہاں تک لکھا ہے کہ ان اکثر قواعد الفقہ اغلبیت، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ قواعد فقہیہ کے اکثر جو ہے وہ اغلبی ہوتے ہیں، اکثری ہوتے ہیں، کلیہ نہیں ہوتے۔ تو جہاں تک معاصر علماء ہے تو معاصر علماء میں سے دکتور محمد مصطفیٰ الزحیلی، جنہوں نے قواعد فقہ پر ایک بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے، القواعد الفقہیہ و تطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، بہت تفصیلی کتاب ہے ان کی، تو اس میں انہوں نے پہلی رائے کو اختیار کیا ہے کہ قواعد جو ہے وہ کلیہ ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف شیخ مصطفیٰ زرقاء شام کی بڑی مشہور شخصیت ہے، انہوں نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب جو بہت ہی ایک عمدہ کتاب ہے المدخل الفقہی العام، اس میں انہوں نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے کہ معاصر علماء میں سے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کلیہ نہیں بلکہ اغلبیہ اور اکثریہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ قواعد فقہ کے علاوہ جو دیگر علوم و فنون ہیں ان کے قواعد یا ان کی جو کلیات ہے، اصول ہے، وہ کلیہ ہو سکتے ہیں، لیکن فقہ کے جو قواعد ہیں وہ کلی نہیں بلکہ اغلبی ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جن حضرات نے پہلی تعریف اختیار کی ہے تو اس تعریف کو آپ دیگر علوم پر منطبق کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ قاعدہ کی جو پہلی تعریف ہے اس کو آپ دیگر علوم پر منطبق کر سکتے ہیں، مثلا نحو پر آپ منطبق کریں کہ کل فاعل مرفوع، اب یہ ٹھیک ہے کلی ہے، لیکن فقہ پر آپ اس کو منطبق نہیں کر سکتے کہ الیقین لا یزول بالشک، اب یہ ہر جگہ منطبق ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس سے کچھ مسائل مستثنا بھی ہے۔ تو بہرحال دوسری جو تعریف ہے اکثری یا اغلبی ہونا، اسی کو فقہی قاعدہ کے لیے اسی کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی رائے ہے، ان کی ایک بڑی اہم کتاب ہے مختصر سی قواعد کلیہ، اور ان کا آغاز و ارتقاء اس کے شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ بہرحال یہ پہلے نقطے کا مختصر سا اس فن کا یا قاعدہ فقہیہ کا تعارف جو تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔